ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ نعیم الحق صاحب موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یقیناً وہ بھرپور یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت تحریک پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا. ڈاکٹر صاحب کیا حالات ہیں نون لیگ کے؟ کل جلسہ ہوا, کافی زیادہ رد عمل بھی آیا, بابر اعوان صاحب کی بھی گفتگو سنی. تو یہ جو اب یہ کہنا شہباز شریف صاحب کے بھی بیانات سامنے آئے, اس میں یہ کہنا کہ جی صوبے کی تیز رفتار ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کی بروقت شفاف تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے, شفافیت حکومت پنجاب کا ترائے امتیاز ہے. سر ڈونٹ یو تھنک بڑی دیر لگی؟ مہربان آتے آتے 3 سال سے کیا کر رہے تھے, اتنی جلدی ابھی ترقی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ دیکھیں, جس سٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کوئی ایسی غیر معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, روٹین کی بات ہے. اور پنجاب گورنمنٹ کے میں آپ کو اربوں روپے کے منصوبے, یہاں چونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے, اسلام آباد میں تو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی, لیکن ہمارا جو ٹوین سٹی ہے راولپنڈی, میں آپ کو ایسے منصوبے گنوا سکتا ہوں جن کی لاگت اربوں میں ہے, جن کا تعلق صحت سے بھی ہے. ہاسپٹلز بنے ہیں, روڈز بنی ہیں, اوور ہیڈز بنے ہیں, تو یہ کئی چیزیں, کارڈیالوجی کے سینٹر بنے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بنے ہیں, تو یہ چیزیں تو پائپ لائن ہیں اور یہ کام ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. جو پینڈنگ منصوبے ہیں انشاءاللہ شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو منصوبے ہو رہے ہیں, مطلب پنجاب بیسیکلی پھر اگر آپ نے 60% پاکستان پہ حکومت کی تو مطلب رول ماڈل بن گیا پنجاب, مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں تمام پاکستان کے صوبوں کی, ان سب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب پنجاب کا نقشہ بالکل ہم نے تبدیل کر دیا ہے اور یہاں پہ اب راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھتا ہے, تو یقیناً ایسی بات نہیں ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں فخر اس بات کے اوپر ہے کہ تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں پنجاب میں خاطر خواہ کام ہوا ہے. اور شفافیت کا عنصر, لیکن وہ پھر ملک شفافیت کا میں عرض کرتا ہوں جی, جو جتنی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, میں پاکستان کی کسی ایجنسی کی بات نہیں کر رہا, میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور اس ٹائپ کی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ پنجاب وہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے کہ جہاں پہ کرپشن میں کمی واقع ہوئی ہے. یہاں کا کوئی منسٹر, یہاں کے چیف منسٹر کے خلاف کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز نہیں ہیں. بے شمار یہاں پہ ایسے منصوبے جو ہیں عوام کی رفع عامہ کے ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. تو لہٰذا سستی روٹی والا بھی تھا ایک ایشو, قرض اتارو ملک سوارو, بابر اعوان صاحب بھی کریں, ایشوز تو کافی سارے ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب اتنا میں عرض کرتا ہوں جی, میں بہت شارٹلی, بہت بریفلی میں عرض کروں گا کہ سستی روٹی کا جو تھا اس میں جو شکایات آئی ہیں, چونکہ وہ گلی محلے کی سطح کے اوپر جو تندور ہیں وہاں پہ سستا آٹا ان کو فراہم کیا جاتا تھا تاکہ غریب آدمی کو روٹی جو ہے 2 روپے کی ملے, جبکہ عام مارکیٹ میں روٹی 5 روپے کی یا 4 روپے کی تھی. اب اس میں اس گلی محلے کی سطح کے اوپر اگر کسی جگہ پہ کرپشن یا لیکیج ہوئی ہے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو وزیر اعلیٰ کو آپ اس کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیں. دوسری بات مجھے بڑے سمپل الفاظ میں ڈاکٹر صاحب, میرا بڑا ایک سمپل سا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ اتنی گڈ گورننس پہ بلیو کرتی ہے یا گڈ گورننس کر رہی تھی یا ہے, تو تحریک انصاف کے جلسوں میں اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل کے جلسے کی جو آپ نے احوال دیکھا اور آپ نے خود ہی بابر اعوان صاحب کی یہ دوسری پریس کانفرنس ہے. ایک کل انہوں نے جلسے کے بعد فوراً جواب شکوہ کے انداز میں انہوں نے جس طرح گفتگو کی وہ بھی آپ نے دیکھی, اور میڈیا نے جس طرح وہ دکھائی. یہ انداز یا یہ اسلوب میڈیا پہلی دفعہ لے کے آ رہا ہے کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ در پوائنٹ آپ ان کا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. جلسے سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں, جلسوں کی تعداد سے آپ کسی جماعت کے جو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی ہے یا گراؤنڈ پہ اس کی فوٹنگ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی الیکشن پروسیس بہت دور ہے. تحریک انصاف کو ہم ویلکم کہتے ہیں, اور میڈیا ہی اصل میں اس طرح کی ہائپ کریٹ کر رہا ہے یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ جی تحریک انصاف ورسز پی ایم ایل این, ایسی کوئی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم تو پیپلز پارٹی کے بار بار یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں صرف ایک لائنر یہ کہہ دوں, جو ابھی نعیم صاحب نے جو بات کی ہے آپ سے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, سوال آپ نے کیا ہے, میں ذرا اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ دینا چاہتا ہوں. جو انہوں نے کہا کہ جی اس اخبار کے خلاف ہم سو کرنے جا رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ اخبار یہاں کوئی گجر خان کا, کوئی لیاری کا, کوئی چکوال کا کوئی مقامی اخبار نہیں ہے, پاکستان کا کوئی اخبار نہیں ہے. جس کو آپ یہ کہیں جناب بغیر کسی تصدیق کے برٹش نیوز پیپر ہے, برطانوی اخبار ہے,
بغیر کسی تحقیق کے وہ کبھی خبر نہیں چھاپتے. اور اگر یہ ملاقات کرائی گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر کرائی گئی ہے, تو یہ خاص مقاصد کے تحت کرائی گئی ہے. خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کے معاملات ISI کے اگر ٹھیک ہیں تو امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک کریں, یا بیٹھ کے ایک ٹرائنگل بنائی جا رہی ہے. اگر ایسا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے. چلیں عظمیٰ بخاری کو پوائنٹ آف ویو لیں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کس سے زیادہ خطرہ ہے, تحریک انصاف سے یا مسلم لیگ نون سے؟ عظمیٰ دیکھیے صوفیہ, خطرے کی بات تو میں نہیں سمجھتی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے ہم کوئی خطرے کا شکار ہوں گے, لیکن پہلی 2-4 باتیں میں ضرور کرنا چاہتی ہوں جو طارق فضل چودھری صاحب نے فرمائی ہیں. طارق صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اس کا ثبوت آج انہوں نے بالکل دیا ہے, ہمیشہ دیتے رہتے ہیں, لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر کے کہ سستی روٹی کے نام کے اوپر ہر گلی محلے کے اندر جو ہے جس طرح تندوروں کا استعمال ہوا, جس طرح آٹے کی ہیر پھیر ہوئی, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, یہی تو ہم کہہ رہے تھے اور آج تک اس کا آڈٹ نہیں ہوا, جس کے لیے ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے FIA کو کہ یہ جو ایک افسانہ سکیم ہے, جو ایک پرائیویٹ جو ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے, یہ اس کی سکیم تھی اور اس کو انہوں نے ٹیک اوور کر کے وہ کر دیا. فیز 2 کے اوپر سٹے آرڈر ہے اس وقت سپریم کورٹ کا, اور یہ ایک مزار کی جو ہے اوقاف کی زمین ہے جس کے اوپر یہ بنایا جا رہا ہے. سو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ حقائق اس کے سامنے آئے. اور طارق صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہ خوش قسمت آدمی ہیں. ہم پنجاب میں رہتے ہیں طارق صاحب, ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہم سے پوچھیں یہاں کیا حالت ہے. یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ابھی کل نواز شریف صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی, مہنگائی ہو گئی, فلانا ہو گیا. صرف ان سے یہ پوچھیں کہ پنجاب میں 20-22 سال سے زیادہ ان کی حکومت رہی ہے مختلف ادوار کے اندر. نواز شریف کی چیف منسٹرشپ سے شروع کر لیں اور آج آپ 2008 کے بعد کی حکومت تک آ جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کو جو ہے یا تو پھر اس کی حالت بالکل بدل گئی. اور طارق صاحب نے خود مجھے بات کر لیں, طارق صاحب مجھے بات کر لیں دیجیے. اس طرح اگر ہم انٹرپٹ کریں گے تو کسی کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی, پھر میں بھی آپ کی بات سے انٹرپٹ کروں گی. اور یہ ہے کہ حالات چینج نہیں ہوئے. آج بھی لوگ پنجاب میں مہنگائی سے خودکشی کر رہے ہیں جو ٹوٹل صوبائی ایشو ہے. آپ کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے؟ آپ کیوں لوگوں کو, کیا پٹواری جو ہے انہوں نے رشوتیں لینی بند کر دی ہیں پنجاب کے اندر؟ کیا تھانے بکنے بند ہو گئے ہیں پنجاب کے اندر؟ یعنی یہ عجیب و غریب 62% انہیں سنبھالا نہیں جاتا. پاکستان کی ان کو فکر ستا رہی ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. اور دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود آج یہ ایکسیپٹ کرنا اٹسیلف جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کوئی سکینڈل نہیں ہے, تو سکینڈل تو بھائی آپ کی تاریخ کے بھی بھرے پڑے ہیں اور آئندہ بھی بہت سارے سکینڈل ہیں. ابھی جو کلمہ چوک جو ہے اس کو بغیر ٹینڈر کے جو ہے اس کو وہ کلمہ چوک بنا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہیرا پھیری ہوئی ہے. رائے ونڈ سٹی جو کہ یہ روڈ بنائی گئی ہے موٹر وے سے زیادہ چوڑی, اس کے اوپر کیا ہوا ہے ہم وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. فوڈ سپورٹ پروگرام کے نام پہ اپنے پروگرام شروع کیا اور پھر آپ نے بند کر دیا. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ پروگرام شروع کرتے ہیں, اربوں روپے آپ پہ ڈبو دیتے ہیں اور اس کے بعد بند کر دیتے ہیں. یہی دونوں پارٹیز کی وجوہات ہیں کہ لوگ تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں, یہی وجوہات ہیں. اس میں چلے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.